الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سلام. عزیزان محترم، اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے سلسلے گفتگو کا جو آغاز کیا ہوا ہے، اس سلسلے گفتگو کی 5ویں منزل اس تقریر سے آغاز ہو رہی ہے. کل جہاں میں نے بات روکی تھی وہ بات یہ تھی کہ فطرت انسانی ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اگر وہ بنانے والا عقل مند ہے تو یقیناً بنانے کی کوئی ضرورت ہے. پہلا اصول توحید تک لے جاتا ہے، دوسرا اصول انسان کو قیامت تک لے جاتا ہے. اس اربوں خربوں سال کی دنیا میں ایک انسان کا سوال ہے کہ طویل عمر والی اس زمین پر تمہیں جو زندگی ملی ہے وہ کتنے دن کی ہے؟ بہت تیر مارا تو 100 برس گزارے تو پوری حیات سے ہر انسان کا جو حصہ ہے وہ انتہائی قلیل ہے. تو کیا اتنے ہی قلیل حصے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا؟ اور قابل غور یہ مسئلہ اور ظاہر ہے کہ تفصیل میں روک کر اپنے سننے والوں کو نہ کوئی حدیث سناؤں گا اور نہ کوئی آیت سناؤں گا، میں تو صرف کامن سینس کی بات کروں گا. کبھی اربوں خربوں سال کی دنیا اور اس اربوں خربوں سال کی دنیا میں تمہیں جو حصہ ملا زندگی کا وہ 100 سال. مجھے 100 سال بہت کہنی ہے لیکن چلو 100 سال. تو یہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ کیا منصوبہ ہے کہ ہر انسان کو 100 سال دیے گئے خربوں سال میں تھے؟ تو اگر کوئی انجام نہیں ہے تو یہ تخلیق بے غرض ہو جائے گی، بے مقصد ہو جائے گی. نہیں میں کہا تھا اور آگے بڑھا دوں بات کو. دیکھو اس دنیا میں فاسق بھی ہے، اس دنیا میں فاجر بھی ہے، اس دنیا میں متقی بھی ہے، اس دنیا میں برے اعمال کرنے والے بھی ہیں، اس دنیا میں مومن بھی ہیں، اس دنیا میں کافر بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. اگر مرنے کے بعد کوئی انجام نہیں ہے اور یہ سب برابر ہو گئے تو بنانے والے کا آدمی کہاں گیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ انجام ہو. بھائی توجہات مقبول رہے. قرآن مجید کی آواز دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث یوں ہی خلق کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری بارگاہ میں واپس نہیں جانا ہے؟ تو ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے اور اس عقیدے کا نام ہے قیامت. ہم سے ذہن رکھنا کہ چلے ہو اللہ سے واپس جانا ہے اللہ تک. چلے بھی اللہ سے، وہ بھیجا اس نے اور پھر پہنچنا ہے اسی کی بارگاہ میں. انکار قیامت کرنے والے اگر کسی تقریر ذہن میں محفوظ ہو
تو انکار قیامت کرنے والے ایک ڈسٹنکٹ فرقے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کے پاس قیامت سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہے تو تعجب ہے. دیکھو بڑے عجیب اور نازک مرحلے میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. سورہ یاسین میں پروردگار نے انکار قیامت کرنے والوں کی دلیل کو نقل کیا ہے اور 2 لفظوں میں اپنا جواب دیا. پہلے دیکھا ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. ضرب لنا مثلا، یہ کہتا ہے قیامت نہیں ہوگی، یہ کہتا ہے مجھے قیامت نہیں ہوگی، ونسي خلقه، اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا. کہنے لگا کہ یہ پوشیدہ قبروں کی ہڈیاں، ترجمہ کر رہا ہوں ایسا، یہ قبروں کی پوشیدہ ہڈیاں منظوریاں بھائی کون انہیں زندہ کرے گا؟ بھائی بہت توجہ ہے، قبروں کی ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو پوشیدہ ہو گئی، یہ تو مٹی میں گر گئی. اور ابھی پہلے جو یہ ہلدی انشاہا اول مرۃ، جس نے بنایا تھا، جس نے ان ہڈیوں کو بنایا تھا وہی تو ہمارا بنائے گا. بھائی 2 لفظوں میں قرآن نے جواب دیا. یہ مجھے یہ اعتراض کرنے والا نسیہ خلقہ بھول گیا اپنی خلقت کو، مٹی کا نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مدغہ بنایا، مدغے میں گوشت ڈالا، گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کی، گوشت کے اوپر ہم نے کھال لگائی اور کھال لگانے کے بعد اس میں روح پھونک دی اور روح پھونکنے کے بعد دنیا میں بیٹھ دیا. تو جب ہم نے مٹی سے تجھے انسان بنا دیا تو کیا پھر مٹی بنا کر انسان نہیں بنا سکتے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات بہت صحیح ہے نا، میں سننے والا ہوتا. تو اب انسان کا سفر ہے بھائی، بہت توجہ رہے. خدا کی قسم توحید سے قیامت تک چلے ہو، توحید سے جانا ہے قیامت تک. تو جب جانا ہے قیامت تک تو سفر لازم ہوا اور توحید سے قیامت تک ایک راستہ بنا. جب راستہ بن گیا تو راستہ دکھلانے والے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بھائی اسی کا نام ہے ہدایت. بڑی آسانی سے لایا ہوں میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلے تک. بھائی اگر ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اگر کوئی جگہ خلا نہیں ہے تو یہ عقل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی سوال ہو گیا کہ بھینسوں پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ہدایت نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، اونٹوں پہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ہدایت نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی. بس اگر کتاب آئی تو انسانوں پر، اگر کتاب آئی تو انسانوں پر، شریعت آئی انسانوں پر، انبیاء آئے انسانوں پر. تو فرق یہی تھا نا کہ ان میں عقل نہیں تھی، تم میں عقل آ گئی. تو جہاں عقل ہو وہاں ہدایت. آرام سے سنتے رہو، آرام سے سنتے رہو. یہ منزل سے بہت دور ہے. جہاں عقل ہو وہاں ہدایت. بھائی عجیب بات ہے نا. اب ذرا سننا، کائنات کی ترتیب کیا ہے؟ جمادات پتھر. پہلی چیز کیا ہے؟ جمادات پتھر، یہ اگتے نہیں ہیں. دوسری نباتات جو اگتے ہیں. تیسری حیوان جو چلتا ہے. چوتھی انسان جس میں عقل ہے. تو عقل آئی ہے چوتھی منزل پر. عقل آئی ہے چوتھی. جانوروں پر جو ہدایت نہیں آئی تو اس کا سبب یہ ہے کہ جانور عمل کرتا ہے اپنی فطرت پر. جی چاہا بھوک لگی کھانا کھا لیا، پیاس لگی جانور پانی پی لیا. جی چاہا سو گیا، جی چاہا اٹھ کے بیٹھ گیا، جانور ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی چاہا ادھر سے ادھر چلا گیا، جانور ہے. خواہش ہوئی ادھر سے ادھر چلا گیا. تو جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں سے چاہے بیٹھے. بس فرق اتنا ہے کہ چونکہ جانور ہے اپنے بیٹھنے کی جگہ کو پہچانتا نہیں ہے. جانور تو جانور ہے نا. اچھا تو چوتھی منزل سے آئی عقل، اور اب عقلوں میں ہوا تصادم. بس کمال کی بات ہے
अकलों में हुआ टकराव, इन्हें कि तुम भी अकलमंद हो, मैं भी अकलमंद हूँ, और तू अकलमंद कभी जमा नहीं होते एक बात पर। हर कर चुका इसी सिलसिले गुफ्तगू में कि हर कोई इंसान में इख्तलाफ है, तो भाई ये इख्तलाफ अकल ही की बुनियाद पर है ना, इख्तलाफ अकल ही की बुनियाद पर है। तो बस अब इस जुमले को मेरे याद रखना कि हिदायत भुट्टों की नहीं है, हिदायत खोपड़ी की नहीं है, हिदायत शानों की नहीं है, हिदायत कदमों की नहीं है, हिदायत है अकलों की। इसे कि अकलों ही में इख्तलाफ होता है। तो अब जो हिदायत करने आएगा वो दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान होगा। यहाँ तक आगे लगे साहब, यहाँ तक मेरे ख्याल आए कि जो हिदायत करने के लिए आएगा वो दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान होगा। इसलिए हिदायत अकलों की नहीं है, हिदायत कोहनी की नहीं है, हिदायत भुट्टों की नहीं है, हिदायत है अकल की। तो जो अकल की हिदायत के लिए आएगा वो कायनात का सबसे बड़ा अक्लमंद होगा। यही है ना। तो अब मुझे कहने दो, मैं कोई आयत हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। मुझे कहने दो कि अगर आदम हादी है तो अपने जमाने के सबसे बड़े अक्लमंद है, अगर नूह हादी है तो अपने जमाने के सबसे बड़े अक्लमंद है, अगर इब्राहिम हादी है तो सबसे बड़े आकिल है, अगर मूसा अपने जमाने के हादी है तो सबसे बड़े आकिल है, अगर ईसा अपने जमाने के हादी है तो सबसे बड़े अक्लमंद है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हर जमाने के हादी है तो कायनात के सबसे बड़े अक्लमंद है। तो वो जो कायनात का सबसे बड़ा अक्लमंद हो, हल्के बुखार में उसे कैसे इम्तिहान हो जाएगा? और मुमकिन नहीं। पहुंच रही है बात? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये कोई एक मजलिस तो है नहीं, ये तो सिलसिला है। तो जिस तरीके से सीढ़ियों पर तदरीस से करते हैं, सीढ़ियों पर दर्जा बदर्जा करते हैं, इस तरीके से फिक्र दर्जा बदर्जा आगे आ रही है। अब पिछली तकलीफें अगर देंगे हो तो जो अकलों की हिदायत के लिए आया उसके लिए कुरान ने आवाज दी, लक़द इख्तरनाहु अला इल्मिन अलल आलमीन। कल से मिला उस तकलीफ को तुम्हारे लिए क्या कहा? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून खैरा। तुम आए हो माँ की पेट से दुनिया में आने के बाद चाहे हो, और जिन्हें हम हिदायत के लिए भेज रहे हैं, लक़द इख्तरनाहु अला इल्मिन फिल आलमीन। हमने अंबिया को इल्म की बुनियाद पर चुना है, जहालत की बुनियाद पर नहीं। सुनना खुदा कसम, लक़द इख्तरनाहु अला इल्मिन अलल आलमीन। हमने जिन्हें नबी बनाया है, हमने जिन्हें रसूल बनाया है, उन्हें हमने खुद इल्म दिया है। उन्होंने मदरसों में इल्म हासिल नहीं किया। भाई खिज़र का नाम है बनिया इब्न मलकान, समझ रहे? खिज़र का नाम है बनी हज़रत खिज़र, बनिया इब्न मलकान उनका नाम है बनिया, उनके बाप का नाम है मलकान। तो खिज़र पैदा हुए मलकान के घर में, खिज़र पैदा हुए मलकान के घर में, और कुरान में आवाज दी वो अल्लाह मिन लदुन्ना इल्मा, अल्लाह ने उसे इल्म दे दिया। पैदा हुआ है अपने बाप के घर में, तो मालिक बाप को याद रखे कि वो उसकी तरबियत करे, नहीं इसे हाजी बनाना है, इल्म हम लेंगे। अल्लाह हो मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म दे दिया। कहाँ पैदा हुआ भाई? ये भैया जिनका नाम तुम खिज़र जानते हो, ये कहाँ पैदा हुए? मलकान के घर में। अल्लाह ने मलकान के घर में इल्म दिया खिज़र को। और अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए यशिया के घर में, दाऊद इब्न यशिया। भाई यशिया इल्म दे दाऊद को, नहीं वो अल्लाह हो कहा था नबू से लो, हमने यशिया के घर में दाऊद को इल्म दिया। कमाल हो गया। तो देख रहे हो ना कहाँ पैदा हो रहे हैं, और अल्लाह क्या के इल्म दे रहा है। ये क्या के कलम अंडरलाइन करके रख लेना, इसे क्या हाथ में ऊंचाई नहीं, अल्लाह कहीं जाता नहीं है। ठीक अच्छा, सुलेमान इब्न दाऊद, हज़रत सुलेमान दाऊद के घर में पैदा हुए। चलो भाई हज़रत सुलेमान एक नबी के घर में पैदा हुए, तो हज़रत दाऊद इल्म दे दें क्या? नहीं वाउलिम के सफर है, इल्म हम लेंगे। भाई कमाल हो गया। दूसरों के घरों में पैदा होते हैं, अल्लाह वहां पहुंच के इल्म देता रहा। मलकान के घर में खिज़र पैदा हुआ, इल्म वहां दिया। यशिया के घर में दाऊद पैदा हुआ, इल्म वहां दिया। दाऊद के घर में सुलेमान पैदा हुआ, इल्म वहां दिया। तो अब तो अपने घर में पैदा हो जाए।
ابھی مرحلہ ہے دل کا. ابھی اب اس کے مقام ان کو کیا پوچھتے ہو؟ تو پوری تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کی نہیں. ان کے کچھ دو دعوے ہیں, کل دو دعوے ان کے. ایک دعویٰ ہے علامت العلم, یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے, اور دوسرا دعویٰ ہے سنولی, یہ میرے علی کا دعویٰ ہے. بس میں نے کہا دیکھو میں تو اتحاد والا زمین کا قائل ہوں, میں بہت لبرل ہوں, بہت ہی زیادہ لبرل ہوں, اور میں بڑی بہت کام رکھتا ہوں. بس جو چاہے نہیں میرے رسول چاہے جائے, کم از کم تمہاری کا سنی کرو, کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو چاہے میرے رسول سے آ جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بس ایک شرط ہے کہ آنے کے بعد سنی بھی تو کہے. اور چاہیے نا بہت یہ نا بات. تو اب میں اسی مسئلے فکر سے اپنے سننے والوں کو لے کے آگے چلا جاؤں. لقد ارسلناہم علی علم علی العالمین, ہم نے ہدایت کرنے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے, علم کی بنیاد کو منتخب کیا ہے. اور اب قرآن نے آواز دی, اما یاتینکم منی ھدی, آیت کو آیت سے ملا کے جاؤ, اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. میں تمہاری طرف ہدایت بھیجتا رہوں گا. ہادی نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف ہادی بھیجوں گا, نہیں. میں تمہیں خدن ہے چھوٹی ہے, دال چھوٹی ہے, کھڑا خدا کے معنی ہدایت. اما یاتینکم منی ھدی, میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. یہ نہیں کہتا کہ ہادی آتے رہیں گے. اچھا بھائی, تو فرق کیا ہو گیا ہادی میں اور ہدایت میں؟ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا. ہادی میں اور ہدایت میں فرق کیا ہو گیا؟ یہ نہیں کہتا کہ ہم ہادی بھیجیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہم ہدایت بھیجیں گے, ہادی نہیں, ہدایت بھیجیں گے. اچھا تو ہادی کیوں نہیں بھیجے گا؟ کیا بھائی بات یہ ہے کہ خطیب کبھی خطابت کرے کبھی خطابت نہ کرے, ذاکر کبھی ذکر کرے کبھی ذکر نہ کرے, ٹھیک ہے نا. اچھا حکیم کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے, تو دیکھ رہے ہو ہادی کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت کرے. تو ہم پارٹ ٹائم ہدایت کرنے والا نہیں بھیجیں گے. بھائی سننا حقیق جو کبھی خطابت کرے کبھی نہ کرے, ذاکر جو کبھی ذکر کرے کبھی ذکر نہ کرے, حکیم جو کبھی حکمت کرے کبھی نہ کرے, طبیب جو کبھی تلاوت کرے کبھی نہ کرے, ہادی جو کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. نہیں, وہ ہادی نہیں ہوگا. آنے والا ہادی نہیں ہوگا. آنے والا مجسم ہدایت ہوگا. اس کا فیصلہ بھی ہدایت ہوگا, اس کا اٹھنا بھی ہدایت ہوگا. وہ اگر سانس لے تو سانس لینا بھی ہدایت ہوگا. نہیں, ہادی وہ جو اپنے مکمل مزاج میں ہدایت ہو. اگر خوش ہوگا کسی کو کندھے پہ بلند کر لے جب بھی ہدایت, اور اگر ناراض ہو کے کسی کو باہر کر لے جب بھی ہدایت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی یہ ہے عام نبیوں کا تذکرہ. اما یاتینکم منی ھدی, آدم سے عیسیٰ تک نہیں, آخری نبی تک جو بھی ہوگا وہ میسر ہدایت ہوگا. لیکن سارے نبیوں کو الگ رکھنا, اس نبی کو ذرا الگ رکھنا. عجیب کمال کی بات ہے, سب کو بولتے دیکھو وہ سب دیکھو. میں کبھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. وہ سارے کی سارے آدم سے عیسیٰ تک وہ سب مجھے سمجھ ہدایت, 100% مجھے سمجھ ہدایت.
لیکن ان کی شان اور ہے، میرے نبی کی شان اور ہے. ذرا شان رسول کو تو دیکھتے گا. دیکھو بھائی، اللہ ہے خالق، اللہ ہے خالق. عجیب مرحلہ ہے، اور اس مرحلے گفتگو سے میں تیزی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، پھر میرا خالق ہے، تمہارا خالق ہے، تو آدم کا خالق نہیں ہے؟ اچھا، ابراہیم جو کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں، محمد رسول اللہ کے بعد کیا ان کا خالق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب میں کہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک، میں کہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، یہ پروٹوکول ہے دیا گا. لیکن وہ جب کہے گا، میں تو حضرت آدم علیہ السلام کہتا ہوں، لیکن وہ جب کہے گا اللہ، تو کیا کہے گا سنو گے؟ یا آدم اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. یا آدم اس کو نام کا جنت، یا آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت کراؤ. اللہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جانو میں سلانی نام نہیں لو، کشتی سے اتراؤ، امن کے ساتھ اتراؤ. آدم لو، آدم میں کہوں گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. وہ کہہ رہا آدم یا لو، اے لو یا ابراہیم اور سب تک تب ہویا اللہ قطار کا نبی موسری. ابراہیم تو نے خاص کو سچ کر دکھایا، ہم تجھے قیامت پہ جنت دیں گے. دیکھ رہے ہو ابراہیم سے کیسے بات کر رہا ہے؟ بھائی خالی ہے ابراہیم کا، خالی ہے ابراہیم کا، خالی ہے کا. یا موسیٰ اللہ، موسیٰ میں خدا بول رہا ہوں. وہ طرف کیا آواز آئی تھی؟ اے موسیٰ، سن رہے ہو نا؟ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفی ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا. عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے اور ان سے بچا لیں گے جو کافر ہیں. اے عیسیٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. یحییٰ ہم تجھے کتاب دے رہے ہیں، یہ کتاب مضبوطی سے تھام لے. درجہ دیکھا تم نے اللہ کا؟ بھائی بہت پڑھے لکھے ہو نا، بہت پڑھے لکھے ہو. اب میں جملہ کوئی نہیں کہوں گا، کوئی جملہ نہیں کہوں گا، لیکن ایک اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا. بھائی وہ ان کا بنانے والا ہے، وہ کھا کے احترام کرے گا. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ. یا پورے قرآن میں دیکھنا تو یا محمد، پورے قرآن میں دیکھ رہا ہوں یا محمد. محمد رسول اللہ کو نام لے کے نہیں پکارا ہے محمد، نہیں. اگر پکارا تو کیسے؟ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے. پہنچ رہی ہیں باتیں پہنچ رہی ہیں. یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے. بھائی کمال ہو گیا خدا کی قسم. یا محمد پورے قرآن میں نہیں ہے. بھائی کیسے آ جائے؟ یہ آدمی ہی اور ہے. کیسے یا محمد آ جائے؟ اے ابراہیم، اے آدم، اے موسیٰ، اے نوح، یہ ان کی شان ہے. اور اے چادر کے اوڑھنے والے، اس کی شان ہے. اے کمبل کے اوڑھنے والے، اس کی شان ہے. اب پھر واپس چلو. میں نے کیا کہ مدرسہ سب کے فکر ہے. یہ شان پیدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سورہ جو پرسوں کر رہا تھا، بس وہاں واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اب سمجھ میں آیا ہے محمد. میں رکے رہو خدا کے قسم. اب محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا. کیسے سمجھ میں آیا؟ نوجوان دوست بھول رہے ہیں نا، تو اب انہیں ہدیہ کر رہا ہوں جملہ. کیا کہا اللہ نے؟ ولسوف جو عقیقہ رب کا فتح تھا. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کی تمنا ہے. نہیں بھائی اب یہاں رکے رہو نا، ذرا دو آیتیں اور سنتے جاؤ تاکہ پھر کیسے کہ متصل ہو جائے اور بات اسی مقام سے آگے بڑھ جائے. والا سو کا
युअती का रब का वतरदा। अभी तुझे इतनी नेमतें देंगे, पूरी तफसील से मैं इस पूरे मुबारक को तुम्हारे सामने बयान कर चुका। अब तो इस एक आयत पर रोक खाओ तुम्हें थोड़ी देर के लिए। अभी हम तुझे इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो तमन्ना है ना अल्लाह की कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। अच्छा ये अल्लाह है कौन? कौन है अल्लाह? आयत सुना, अन आमला सालिहन तर्दाहु। सुलेमान ने कहा परवरदिगार मुझसे राजी हो जा। सुलेमान ने कहा अन आमला सालिहन तर्दाहु। सुलेमान नबी है, अन आमला सालिहन तर्दाहु। परवरदिगार मुझे ऐसा अमल बता दे कि मैं वो करूं तू राजी हो जाए। तो सुलेमान की दुआ तू राजी हो जा। मूसा अजीज तो अकेले करता मालिक, मूसा का जुमला सुनो, मालिक मैंने इस काम में जल्दी इसलिए की कि तू मुझसे राजी हो जाए। तो सुलेमान की तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मूसा की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। भाई अजीब में रहने सके ना, क्या तुम्हें लेके आ गया? आदम की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लू की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और अल्लाह की तमन्ना है मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। रुके रहो। बात वादे हो रही है तो यही तो लाना था। और अगर इस मरहले तक आ गए तो अब अपने अकीदों की इस्लाह कर लो। ये वो मौका है जहाँ अकीदे सुधार सकते हैं। तो अब 1,23,999 नबियों की तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। सबको समझ में आ गया ना? अच्छा भाई एक सुनना जो हमारे मुआशरे में राइज है, हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के लिए कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान होगा जो ये कहे कि सहाबा किराम इस दुआ को पसंद नहीं करते? हर सहाबी की तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। तो जब अंबिया और सहाबा मोहम्मद जैसे न बन सके तो ये अरब के भट्टू मोहम्मद जैसे कैसे बन जाएंगे? अजीब बना फिक्र का रुके रहना। पहचान रहे हो? पहचान रहे हो इस नबी को? भाई नबी को पहचानो। मेरा तो मिशन है कि मैं नबी को पहचानवा दूं। वाला सौफा जो अकीका रब का बताता, अभी तुझे इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। बड़े बड़े साहिबान कश्फ करामत गुजर गए और अभी भी अपनी दुकानें चमकाने वाले कम नहीं है, बहुत है। ठीक है ना? तो अब मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा भाई इस दुनिया में शेखुल तफसीर भी बहुत है, दारुल उलूम भी बहुत है, शेखुल हदीस भी बहुत है, उलमा भी बहुत है ना बहुत? और खुदा उन्हें आबाद रखे, इसलिए कि मजहब इस्लाम मजहब इल्म है, तो जरूरत है उलमा की। अब एक सवाल कर रहा हूँ, सारी दुनिया के उलमा से पूछना, वाला खौफा जो अभी का रब का तकल्ला, अभी तुझे इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। जाओ पूछो किसी आलिम से कि बताइए अल्लाह कितनी नेमतें देगा।
اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ چلا بھی جائے اور پوچھے کہ پروردگار تو اپنے محمد کو کتنی نعمتیں دے گا تو پوچھ تو سکتا ہے لیکن اسے جواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ بھی وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ اچھا فرض کر لو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ کسی نے پوچھ لیا کہ مالک تو اپنے حبیب کو کتنی نعمتیں دے گا، جا کے بھگا دیا جائے گا یہ بات میں، جاؤ آ جاؤ، تم سے کیا مطلب، میں جانوں میرا حبیب جانے، یہی ہے نا، میں جانوں میرا حبیب جانے، یہ تم درمیان میں کہاں جا رہے، یہ تم بیچ میں کہاں جا رہے. اب جتنا کسی چاہوں میں دے دو اپنے حبیب کو نعمت ہے. اچھا تو اللہ کو ڈانٹ کے بھگا دے گا، لیکن نبی تو رحمت للعالمین ہے نا. اب انہیں سے جا کے پوچھ لو کہ یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے، شاید جواب دے دیں. بھائی پہلے سوال کا جواب تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھو کہ کتنی نعمتیں دے گا، بھگا دے گا. رسول سے پوچھ لو، لیکن رسول دسترس میں ہے، تمہاری اپروچ میں ہے کہ زندگی کی بات کرو، یا پوچھو کہ یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے. تو رسول یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارا معاملہ نہیں، میں جانوں میرا اللہ جانے. ٹھیک ہے نا، خدا کا جواب میں جانوں میرا حبیب جانے، حبیب کا جواب میں جانوں میرا اللہ جانے. بھائی آپ اس میں کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک، تو نہیں معلوم کہ اللہ کتنی نعمتیں دے گا محمد کو، نہیں معلوم. اچھا یہ بھی نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کہاں راضی ہوں گے، کچھ پتہ نہیں. نہ رسول سے جواب ملے گا اور نہ خدا سے جواب ملے گا. لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کی طاقت کو محسوس کرنا خود دل کے، طاقت کو. نہیں معلوم کہ اللہ کتنی نعمتیں دے گا محمد کو، نہیں معلوم. یہ بھی نہیں معلوم کہ محمد کہاں راضی ہوں گے، نہیں معلوم. لیکن ایک بات معلوم ہے، اب وہ بات یہ ہے کہ جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی، جب راضی ہو جائیں گے نعمتیں رک جائیں گی. بھائی پہنچ جائے گا، جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی، اور جب راضی ہو جائیں گے نعمتیں رک جائیں گی. اسی لیے کہیں آیت نہیں آئی جب علی کی مولایت کا اعلان ہو گیا تو آتمن کو علیکم نعمتی، آج نعمت مکمل ہو گئی. بہت نہیں ہے، بڑے لازم محلے بنے آئے ہیں. رکے رہنا خدا کے قسم، اب یہاں رک جاؤ، اب یہاں رک جاؤ. بہت غلط خوف ہے جو وکیل کا رکھو گا بتاتا تم راضی ہو جاؤ گے. بھائی خدیر میں رسول راضی ہوگا نہیں، خدا بھی راضی ہوگا. راضی تو رقم الاسلام دینا. آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا، آج میں راضی ہوا. الیوم، بھائی آیت تو سب کے ذہن میں محفوظ ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کی، آج کے دن میں راضی ہو گیا تمہارے دین اسلام سے. بھائی عجیب بات ہے. بھائی رکے رہنا، اس مرحلے پر کوئی جملہ تک کہنا چاہوں گا. آج کے دن فیصلہ سنے، الیوم فیصلہ سنے. اچھا یہ میں نے کیا کہا کہ یہ جو الیوم ہے یہ بڑا ڈیسائسو ہے، فیصلہ سنو. تو دیکھو جب کہا الیوم، آج کے دن میں نے دین کامل کیا، تو پھر کل تک تو یقیناً قابل نہیں تھا. کل تک تو یقیناً یہ دین کامل نہیں تھا. اچھا ابھی ایک بات بتاؤ کہ دین لایا کون؟ محمد رسول اللہ. رک جاؤ، بہت بڑا مجمع ہے، حد نگاہ کا آدمی پہچانا نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ جہاں جہاں میرے مسلم سننے والے سن رہے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. دیکھو دین میں ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے. اب تم کہو گے نا کہ ارتقاء کیا ہے؟ بس پہلا کام رسول نے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مان لو، ایک کہہ دو، نجات پا جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. دوسرا کام کیا، مجھے رسول مانو. اب ارتقاء ہو گیا. اب صرف اللہ کو ایک ماننے سے جنت نہیں ملے گی، محمد رسول اللہ کو رسول بھی مانو. اچھا پھر رسول نے کہا کہ نماز پڑھو، ٹھیک، اب آؤ شریعت بڑھ گئی آگے. پھر کا روزہ رکھو، دکھانے دے رہا ہوں، شریعت اور آگے بڑھ گئی. پھر کا حج کرو، شریعت
اور آگے بڑھ گئی تو دین میں ایوولوشن ہے، شریعت میں ارتقا ہے. اب تو پوچھو گے نا کہ عقیدے میں تو ارتقا نہیں ہے، عقیدے میں بھی ارتقا ہے. آدم کے زمانے کے لوگ آدم کو مانے، نوح کے زمانے کے لوگ آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ابراہیم کے زمانے کے لوگ آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے، ابراہیم کو بھی مانے. تو دین میں ایوولوشن ہے نا. میں رکے رہے نا، خدا کی قسم ایک عجیب مرحلے فکر تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو دین میں تو ارتقا ہے جی. تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا. کل تک کامل نہیں تھا، تو جب کامل نہیں تھا تو تھا کیا؟ سیدھی بات ناقص. بھائی اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا. جب کامل نہیں تھا تو پھر تھا کیا؟ ناقص تھا. اچھا لایا کون؟ محمد رسول اللہ. تو کیا نعوذ باللہ جیسے دین آگے بڑھتا رہا ہے آہستہ آہستہ، ویسے رسول اللہ نعوذ باللہ ناقص کے بعد میں کامل ہوئے؟ خبردار جا کے رکھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. میرا محمد پہلے دن سے کامل ہے، میرا محمد پہلے دن سے کامل ہے. محمد رسول اللہ ہے وارث دین کے، وارث ہے محمد رسول اللہ. تو دین ناقص تھا، وارث کامل تھا. بھائی جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں یہ فکر پہنچ جائے تو میں ایک جملہ ہدیہ کروں اور تم سے سوال کروں کہ بھائی دین ناقص تھا لیکن وارث کامل تھا. تو اللہ کا اصول یہ کہ دین ناقص بھی ہو وارث کامل رہے گا. تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے حوالے ہو جائے گا؟ بہت رہی نا بات. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دیا، اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. رسول بھی راضی ہوئے، بولا صوفہ جوتی کا ربوں کا فصل تھا، میرا اللہ بھی راضی ہوا. رضیت لکم الاسلام دیا. تو اب اگر جملہ برداشت کر سکتے ہو نا تو پھر برداشت کر لو. آج کے دن راضی ہوا، کل تک راضی نہیں تھا. آج کے دن اللہ دین اسلام سے راضی ہوا، کل تک راضی نہیں تھا. کل لا الہ الا اللہ تھا، اللہ راضی نہیں تھا. کل محمد رسول اللہ تھا، اللہ راضی نہیں تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا، اللہ راضی ہو گیا. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، تو دیکھو یہ جو نعرے ہیں نا یہ مجلسوں کے درمیان مجلسیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مجھے اپنے نوجوان دوست کے کسی نعرے سے اختلاف نہیں ہے. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ 12 اماموں کے نام لیے اور ان کا وفات کو کہا یہ علی ہے، ٹھیک ہے نا. بھائی جس طریقے سے پورا قرآن پورے ہم میں چھپا ہوا ہے، اسی طریقے سے سارے ائمہ کے بدائے علی میں چھپے ہوئے ہیں. صحیح کہہ رہا تھا. تو اب یہاں تک جب آ گئے ہو نا تو اب پھر چلو مقام محمد کی طرف اور پھر واپس آنا ہے مقام علی کی طرف. عجیب مرحلے سے تیرے خدا کے قدیر منزل رضا رسول، جہاں رسول راضی ہو جائے اس کا نام ہے قدیر، جہاں خدا راضی ہو جائے اس کا نام ہے قدیر. اسے ذہن میں رکھنا. اور اب تمہیں بڑے نازک مرحلے کی طرف لے جا رہا ہوں. تو اب یہ بولا بھی کہ اللہ اسے نام سے نہ پکارے، یا محمد یا احمد، پورے قرآن میں نہیں، یا ایھا المزمل.
اے چادر چھوڑنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل چھوڑنے والے، کہا اے طیب و طاہر، یا تھے اے سید و سردار، تو یا تو پیار سے پکارا اور یا پھر کہا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی عہدے سے پکارا ہے، نام سے نہیں۔ پوری طاقت سے اس بات کو محسوس کرو تو اب آیت پڑھوں گا خدا کی قسم، اور آیت کو آیت ریلیٹ کر کے تم سے اجازت لے لوں گا، اب کیا میں نے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب مقام محمد کو دیکھو، پورے آئے نا تیسرا سورہ قرآن کا، اور آیت کا نشانی کافی، اور یہاں کی 2 آیتیں سنتے رہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں نے تم کو رحمت دی، آرام سے ان 2 آیتوں کا ترجمہ سن لینا اور مجھے یاد سے لینا۔ میں نے بار بار ایک آیت پہلے والی کوشش کی ہے نمبر سے، اور اچھی چاہتا کہ دوسری آیت کو ریلیٹ کر کے متصل کر کے تمہیں حجہ کر دوں۔ ذرا آرام سے سننا ان آیات مبارکہ کو۔ میں نے بڑے استدلال کیے، سینکڑوں استدلال کیے ہیں اس آیت سے، لیکن آج جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ تمہاری خدمت میں ہدیہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا۔ کس سے لیا؟ النبی لما آتیتکم من کتاب وحکمت، پیغمبروں سنو تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، اور پھر آخر میں رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جب تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ رک جاؤ خدا سے، رک جاؤ، بہت آرام سے سننا۔ جیسے قرآن مجید پڑھو، اور مسلمان کو، میرا ہمیشہ سے دل یہ چاہتا رہا ہے کہ مسلمان کو عقیدہ بنانا چاہیے قرآن کی روشنی میں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ قرآن کی روشنی میں عقیدے بننے چاہیے۔ اب یہ جو عقیدہ بنایا میرے دوستوں نے کہ میاں ہم جیسا 40 برس تک ہم جیسا، اور ادھر فرشتے وہی آ گیا تو اس دن سے ذرا سا کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہی ہے اتفاق کیا گیا، اللہ نے وہاں اپنے علم میں رکھا ہوا تھا، جبریل کو بھیجا کہا کہتے تم آتے، اسے بھی خبر نہیں تھی، اسے بھی خبر نہیں۔ 40 برس تک بالکل عام انسان، تو میری یہ ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ بھائی عقیدہ بناؤ تو قرآن سے بناؤ، اور ایک لفظ میں عقیدہ کیا ہے، ایک لفظ، اس ایک لفظ کو تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے 100% نبیوں سے، یہ تم حق رکھتے ہو پوچھنے کا کہ 100% ترجمہ میں نے کہاں سے کیا ہے۔ النبیین کے جو الف لام ہے نا، اس کے معنی ہے 100%۔ بہت ذمہ داری سے بات کرنے کا آدمی میں، تو اللہ نے 100% انبیاء سے عہد لیا، سب ہیں ایک ساتھ، سب موجود ہیں کہ دیکھو بھائی نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور جب میرا آخری آ جائے محمد رسول اللہ تو تم سب اس کی مدد کرو گے۔ اس سے عہد لیا نبیوں سے، اور 100% محمد رسول اللہ کو 100% نبیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں کہاں عہد لیا؟ ایک ساتھ اس دنیا میں سارے نبی تھے نہیں تھے نا، اور لیا ہے ایک ساتھ سب سے ایک ساتھ لیا، تو یہ کہاں عہد لیا؟ عالم ارواح میں۔ اچھا، تو اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہے۔ پہنچ جائے گا بھائی، بات میرے سننے والا تو پہنچ نہیں۔ اچھا تو ایک ساتھ میں آئے، سنو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں، آخر میں رسول آئے گا جب تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا، تب نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس رسول پہ ایمان لاؤ۔ کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے۔ اب شان محمد سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبیوں پر واجب ہے
نبیوں پر واجب ہے کہ وہ میرے محمد پر تمہارے محمد کا ایمان لائے. تم نے اپنی عزت دیکھی؟ جیسے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے تم محمد رسول اللہ کی امت میں ہو ویسے انبیاء محمد رسول اللہ کی امت میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آرام سے سننا نہ تم نہ دیں نبیوں تم پر واجب ہے کہ میرے محمد پہ ایمان لاؤ والا تنصرن نہ ہو تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو. حکم دے دیا نا اعلیٰ آخرتم واخذتم علی ذالکم اسری. پھر اللہ پوچھنے لگا کہانی نہیں ہے قرآن ہے. پھر اللہ پوچھنے لگا نبیوں اقرار کرتے ہو تو میرے محمد پہ ایمان لاؤ گے اور کس بوجھ کو اٹھاؤ گے نصرت کے بوجھ کو. قالوا اقررنا. سارے نبی کہنے لگے مالک ہم اقرار کرتے ہیں ہم محمد کے مومن ہم محمد کے مومن ہم اقرار کرتے ہیں. اعلیٰ فشہدوا. اللہ نے کہا دیکھو نبیوں گواہ رہنا. کیول دیکھ رہے ہو ایک ایک لفظ کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آیت کا کیول سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ فشہدوا نبیوں تم محمد کے مومن ہو گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین. اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شریک ہوں. محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا نا. اب اس کے بعد کیا ہے سنو. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ نبی جو محمد پر ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہیں اگر یہ ایمان سے منکر ہو جائے تو ان کی نبوت بیکار. یعنی وہ ہے محمد کہ اگر آدم انکار کرتے آدم کی نبوت بیکار. نوح اگر انکار کرتے نوح کی نبوت بیکار. اگر ابراہیم انکار نبوت محمد کرتے ابراہیم کی نبوت بیکار. اگر موسیٰ نبوت محمد کا انکار کر دے موسیٰ کی نبوت بیکار. اگر عیسیٰ انکار کر دے تو عیسیٰ کی نبوت بیکار ہو جائے. یعنی میرا محمد اتنا بڑا نبی ہے کہ اگر انبیاء اس کا انکار کر دیں تو ان کی نبوتیں بیکار ہو جائیں. اور اس نبی سے اللہ نے کہا کہ اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو تیری رسالت بیکار. عجیب ہے میری زبان قاصر ہے اس مقام کو بیان کرنے سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابھی پہنچا دے نہیں ترجمہ غلط. یا ایھا الرسول اے رسول پہنچا دے کیونکہ سرکاری کام لینا ہے نا. اب کہا نہیں یاسین نہیں وہ سمجھ نہیں وہ تصریح کیا رسول پہنچا دے اس بات کو جو ہم تجھے پہلے بتا چکے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. مت گھبرا حبیب مت گھبرا. اب میں حبیب اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا لوگوں کے شر سے بچائے گا. کمال ہو گیا. پیغمبر حج کر کے پلٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے مجمع میں ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب مت گھبرا تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. ٹھیک ہے نا پہنچ گئی بات. تو رک جاؤ تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. واللہ یعصمک من الناس. رسول ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے ہم بچائیں گے مت گھبراؤ. اب ارجن ولی اللہ کا اعلان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا آرام سے سننا. بس آخری لمحات ہیں اور آخری لمحات میں میسج دوں گا اور اجازت دے دوں گا. ابھی کہہ دے کہ یہ مولا ہے اس کی ولایت کا اعلان کر دے میں تجھے شر سے بچا لوں گا. تو اب اتنی بات طے ہو گئی اس آیت کی روشنی میں کہ اس اعلان کے بعد شر ہوگا.
بس دیکھو دیکھو ابھی تو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جملہ سنو اور اس جملے پر گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے. علی ولی اللہ پر شر ہوگا اشارہ موجود ہے, ورنہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ حبیب کہہ دے علی ولی اللہ کہہ دے, ٹھیک ہے نا, اور مت گھبرا میں لوگوں کے شر سے تجھے بچا لوں گا. تو مالک اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ آ چکا تھا اور شر وہاں بھی ہوا تھا, تو وہاں نہیں کہا تم نے کہ میں بچاؤں گا. بھائی لا الہ الا اللہ آیا تھا اور مشرکوں نے شر کیا تھا نا, وہاں نہیں کہا کہ میں بتاؤں گا, کہہ دے لا الہ الا اللہ. اچھا اس کے بعد محمد رسول اللہ بھی آیا تھا اور اس پر بھی شر ہوا, لوگ رسالت محمد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو نے نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ پر جب شر ہوگا تو بچاؤں گا. تو لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا, تجھے نہیں بچایا. یہ ایک کہانی ٹھیک, محمد رسول اللہ پہ شر ہوا, تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. یہ علی ولی اللہ پہ اگر شر ہوا تو تو کیوں بچائے گا؟ تب ایک بات یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ شر ہو رہا تھا تو بچانے والا علی تھا. اب جب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا بچانے والا میں ہوں گا. تقریر تمام ہو گئی. علی ولی اللہ پر سب سے بڑا ہونے والا شر کربلا کی جنگ. اور حسین کربلا میں علی ولی اللہ کا نمائندہ. دیکھو 4 یا 5 دقیقوں کی زحمت ہے. محرم سے 5ویں تاریخ سے گزر گئی. ابھی میں مغرب سے قبل نشتر پارک میں شہزادی زینب کے 2 بچوں کا تذکرہ کر رہا. بس اب آہستہ آہستہ کچھ جملے سن لو. میں نے تعارف کرایا نشتر پارک میں کہ حضرت جعفر طیار افریقہ میں اسلام پھیلانے والے ہیں. پہلی ہجرت مسلمانوں کی ہجرت حبشہ, اور وہ ہوئی جعفر طیار کی سربراہی میں. برسوں رہے جعفر طیار افریقہ میں اور اسلام انہیں کے زور بازو سے پھیلا. جس دن خیبر کی جنگ فتح ہوئی حضرت جعفر طیار اسی دن مدینے واپس آئے اور پیغمبر کو 1 ساتھ 2 خوشیوں کی اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ خیبر فتح ہو گیا. علی نے پتہ کر لیا اور یا رسول اللہ جعفر طیار آ گئے. جب تو دیکھا رسول نے کیا کہا, رسول نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ زیادہ خوشی کس بات سے کروں, جعفر کے آنے پر یا خیبر کی فتح. یہ جعفر طیار وہی ہے کہ جب غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے, مشرکوں نے کاٹ دیے تھے, اور پیغمبر اکرم نے ان کے فضائل میں بیان کیا تھا کہ اب جعفر طیار نور کے پروں سے جنت میں پرواز کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا جعفر طیار؟ ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن جعفر اور اس کے بیٹے ہیں عمر محمد. ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں, تو میرا جی چاہا کہ میں ان کے معلومات کے ذخیرے میں اس بات کا اضافہ کرتی ہوں. یہ عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوق, ٹھیک ہے نا. بس 2 جملے تم جھڑیا کر چکے, ذرا سی آواز بلند ہو جائے مجلس تمام ہو گئی. لیکن میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کچھ جملے اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہٹ جا کرتے ہیں. اچھا بھائی, شہزادی زینب کو پہچانتے ہو؟
پہچانتے ہو نا؟ اچھا تو ایک جملہ مجھ سے سنو، ایک جملہ سنو آرام سے سنو اور بہت آرام سے سننا. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے جب شہزادی زینب کی شادی ہوئی اور رخصت ہو کر عبداللہ کے گھر آئی شہزادی زینب، تو دوسرے دن بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے دلہن سے شہزادی زینب سے یہ سوال کیا کہ بیوی تمہیں گھر پسند آیا؟ یہ تاریخ ہے جو بیان کر رہا ہوں. اچھا دیکھو، عبداللہ ابن جعفر طیار بڑی حیثیت سے تھے، بہت صاحب حیثیت تھے. دنیا کی کون سی ایسی آسائش ہوگی جو عبداللہ کے پاس نہ ہو؟ اللہ نے انہیں نوازا، ان کو رزق میں وسعت دی تھی. تو جب صبح کو شہزادی زینب سے پوچھا گیا کہ بیوی دلہن ہے نا، بیوی تمہیں یہ گھر پسند آیا؟ کہا کہ ہاں بہت پسند آیا، اس گھر میں سب کچھ ہے سوائے ایک چیز کے. کہا بیوی وہ چیز کیا ہے جو عبداللہ کے گھر میں نہیں ہے؟ کہنے لگے میرا بھائی حسین اس گھر میں نہیں ہے. جب 2 گھنٹہ مکمل ہو گیا، پورے 7 دقیقے مکمل ہو گئے، بلکہ 1 دقیقہ اوپر چلا گیا. تو اب حسین اور شہزادی زینب کی محبت سمجھ میں آ گئی. 28 رجب کو صبح کے قریب جب یہ طے ہو گیا کہ اب حسین سفر کر جائیں گے، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے، جس سے لیٹے ہوئے. شہزادی زینب اپنے شوہر کے قریب آئی اور سرہانے پر بیٹھ گئی، اور وہ آنسو جو حسین کے سامنے روکے تھے وہ اب شوہر کے سامنے بہنے لگے. علی کی بیٹی، عبداللہ نے پوچھا، علی کی بیٹی یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم؟ عبداللہ تمہیں نہیں معلوم؟ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جانا ہے. عبداللہ، جملہ سنو شہزادی کا، عبداللہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. اور عبداللہ اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو ایک ساتھ مدینے میں 2 کام ہوں گے. ادھر مدینے سے حسین کا قافلہ نکلے گا اور ادھر اس گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. سمجھے؟ کا بیوی جس طریقے سے حسین تمہارا امام ہے، حسین میرا بھی امام ہے. جاؤ بیوی، میں نے تمہیں اجازت دی. جاؤ بیوی، میں نے تمہیں اجازت دی. شہزادی زینب تیار ہوئی، سفر کے ساتھ ہوئی، اور بیماری کے باوجود عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے. مکے تک حسین ابن علی کے ساتھ آئے. یہ مقصد ہے تاریخ ہے کہ تمہیں بیان کر رہا ہوں. مکے تک عبداللہ ابن جعفر طیار حسین کے قافلے میں تھے. جب حسین مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو عبداللہ کے پیروں میں کوئی تکلیف ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ سفر سے قاصر رہے، وہ سفر میں ساتھ نہ جا سکے. جس دن حسین سفر کرنا چاہ رہے تھے مکے سے، اس دن شہزادی زینب نے کہا کہ بیوی ذرا میرے بچوں کو اچھی پوشاکوں پہنا دو. بیوی ذرا میرے بچوں کو اچھا لباس کو پہنا دو. شہزادی زینب نے بچوں کو لباس پہنایا، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے آئے